الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی 20 سے لے کے 25 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عقیدہ قیامت سے بدکنے والوں اور اس سے دور بھاگنے والوں کی حقیقی وجہ کو آیت نمبر 20 اور 21 میں دہرایا گیا ہے کہ تم دنیا فانی کی لذات میں کھو چکے ہو، اسی میں تم مگن ہو، ان سے تمہاری وابستگی عشق کا درجہ رکھتی ہے، اور اس اندھی محبت نے تم کو یوم آخرت سے بالکل غافل اور اندھا کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو 22 نمبر آیت ہے اور 23 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ جن پر غضب ہوا اور محروم ہوئے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب سعادت مندوں کا یہاں تذکرہ ہے اور ان کی طرف ملت کو، مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے تاکہ شوق زیارت الہی سے وہ جو معزوز ہوں گے ان کا شوق ان کے دلوں میں اس زیارت کا موزن ہو جائے۔ ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جو ساری عمر اپنے رب کریم کی محبت، ذکر اور یاد میں سرشار رہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس محبوب کریم کے عشق سے رنگین رہا، ان کا ایک ایک سانس اس کے لائے ہوئے دین حنیف کی سربلندی کے لیے وقف رہا۔ فرمایا کئی چہرے ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی، سارے نہیں، کئی چہرے ایسے ہوں گے جن کے حسن و جمال اور تر و تازگی اور شگفتگی کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور وہ اپنے رب کے مشاہدہ دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے۔ الی ربیہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ یوں ہے کہ اہل سنت جن کا طریقہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہے، اور صحابہ اہل بیت ہیں، یا پھر جنہوں نے ان کی اتباع کیا، جو آخر یہی اطیع اللہ و اطیع رسول میں آتے ہیں، ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ لیکن معتزلہ
جو ظاہری آیات کا مطلب کہتے ہیں، حالانکہ یہاں ظاہری بھی مطلب یہی دیدار ہی ہے، اور خوارج ہیں اور کچھ ایسے نئے آنے والے بدعتی فرقے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رویت کے لیے یعنی زیارت کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے، ذات باری تعالیٰ ان شرائط سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اس لیے رویت یعنی زیارت ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے دیکھنے والے کا بینا ہونا ضروری ہے، اس کو ایسی آنکھ بھی چاہیے، دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، دے دے گا۔ جس کو دیکھا جا رہا ہے پھر اس کا محسوس ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ محسوس ہونے سے پاک ہے۔ کسی جوہت میں یعنی شکل و صورت میں پایا جانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی شکل میں نہیں ہے، جوہت میں نہیں ہے۔ پھر نہ زیادہ نزدیک ہو نہ زیادہ دور ہو، یعنی آنکھ کے نزدیک بھی آپ انگلی کریں گے تو نہیں دیکھ سکتے، اور بہت دور چلے جائیں تب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ سارے شرائط ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ جوہت سے، محسوس ہونے سے، دوری اور نزدیکی سے پاک تر ہے، وہ سبحان ہے، سبحان اللہ ہے۔ تو اس لیے رویت جو ہے یعنی زیارت اللہ تعالیٰ کی ناممکن ہے۔ شرح عقائد نصفی صفحہ 73۔ اب اہل سنت جو ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ تمام عالم آخرت کے حقائق کو عالم دنیا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور یہ سراسر نادانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیارت ہوگی، متحقق ہے، حق ہے، حقیقت ہے، اور ان شرائط کے پائے جانے کے بغیر متحقق ہوگی۔ کیف، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیف مطلب کیسا ہے، کیف، جوہد، شکل و صورت اور ثبوت مسافت یعنی دوری نزدیکی کے تکلفات کے بغیر آنکھیں رب کریم کا دیدار کریں گی، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے۔ دوسری یہ کہ کثیر احادیث سے جو مجموعی طور پر حد تواتر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنی کثیر احادیث کا انکار کیسے ممکن ہے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ آپ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ صحیحین کی حدیث ہے جو جریر البجلی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 141۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یوں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس 14ویں والے چاند کو تم دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق بخش۔ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ اس کا مطلب ممکن ہے، اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اہل جنت عزیزان گرامی قدر جب لذت دیدار سے محظوظ ہو رہے ہوں گے تو جنت کی کسی اور نعمت کی طرف پھر وہ توجہ نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا وقت دوں گا، حدیث پاک پہلے عربی میں پھر اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نورا فرفعه رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم وقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحجب عنهم ويبقى نوره وبركاته في ديارهم رواہ ابن ماجہ والدار القطنی۔ تفسیر مظہری۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اچانک نور چمکے گا، وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پس وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب تبارک و تعالی ان کی طرف توجہ فرما رہا ہے اور انہیں سلام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور وہ بندے مشاہدہ جمال الہی میں یوں غرق ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حجاب عظمت ڈال لے گا، اس کا نور اور اس کی برکت ان میں باقی رہے گی۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت نمبر 24 اور 25 ہے، وجوہ یوم عظیم باسرہ، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ خیال کریں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ باسرۃن کالحاتن عابسۃ شدید العبوس، سیاہ بڑے ترش رو، الفاقرہ الداہیۃ والامر العظیم، یقال فقرتہ الفاقرہ ای کسرت فقار ظہرہ۔ ترجمہ کیا ہے اس فاقرہ کا؟ یعنی بہت بڑی مصیبت، ہولناک حادثہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن اپنی زیارت سے مشرف فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔